تھرڈ آئی کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم دوستو۔ سعودی شاہی خاندان کو دنیا کے طاقتور اور امیر کبیر خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس خاندان کی ظاہری اثاثوں کی مالیت 1.5 ٹریلین ڈالرز بتائی گئی ہے، مگر آپ کو یہاں بتاتے چلیں یہ شاہی خاندان ہمیشہ سے اتنا امیر کبیر نہیں تھا۔ 1938 سے پہلے سعودیہ عرب، جس کا نام حجاز مقدس تھا، کی میجر انکم کا دار و مدار حج و عمرہ کے لیے آنے والے زائرین کی بدولت تھا۔ مگر 1938 میں سعودیہ عرب میں پہلی دفعہ تیل کے کنواں کھودا گیا اور خوردنی تیل نکالا گیا، جس کے بعد سعودیہ عرب کے شاہی خاندان کی تو زندگی بدل گئی، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ سعودیہ عرب ہی بدل گیا، اور آج امریکہ کے بعد سعودیہ دنیا کا دوسرا بڑا تیل کا سپلائر ہے۔ ان کے پاس صرف تیل ہی میجر سورس آف انکم ہے۔ مگر حالیہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق سعودیہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ سعودیہ عرب کے تیل کے ذخائر 2052 تک ہی رہیں گے۔ چونکہ ان کی ترقی کا دار و مدار صرف اور صرف تیل ہے، تو سعودی حکام اب تیل سے ہٹ کر اپنی مستقبل کی آمدنی کے ذرائع تلاش کر رہے ہیں، جن میں سے ٹورزم ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے وہاں دبئی طرز پر نئے شہر اور بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں۔ اس زمن میں ایک انتہائی جدید طرز کا شہر بنانے کی بنیاد سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے 2017 میں رکھی، جس کا نام نیوم رکھا گیا، جسے دی لائن سٹی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 170 کلومیٹر لمبا ماڈرن سٹی ہے، جس پر نہ ہی گاڑیاں چلیں گی نہ ہی روڈ ہوں گے، اور اس سٹی کو 2030 تک کمپلیٹ کرنا سعودی کنگ اور ولی عہد کا خواب ہے۔ دوستو، درپردہ اس شہر کو بنانے میں اسرائیل کی معاونت بھی ہے، اور اسرائیل کی اور سعودیہ کی تجارت کا مرکز یہی شہر بننے جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، جو سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں اور اس وقت ملک کے باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، سعودیہ کو 2030 تک آئل کی ڈپینڈنسی سے مکمل طور پر ہٹانا چاہتے ہیں۔ نیوم 2 لفظوں سے مرکب سے بنایا گیا ہے۔ نیو کا مطلب جدید اور ایم عربی کے لفظ مستقبل سے لیا گیا ہے، جس کی کمبینیشن سے لفظ کا مطلب جدید مستقبل نکلتا ہے۔ اس شہر کے جغرافیے کی بات کریں تو اس کا ایک سائڈ گلف آف عقابہ اور دوسرا ریڈ سی سے ٹچ ہوگا۔ اس شہر کو مصر کے شہر شرم الشیخ سے ایک برج کے ذریعے ملایا جائے گا، جس سے دونوں ملکوں کی ٹورزم میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، دی لائن سٹی 3 لیول پر پھیلا ہوگا۔ ایک لیول گراؤنڈ لیول کہلایا جائے گا، جو قدرت کی خوبصورتی سے بھرا ہوگا، جہاں ہرے بھرے باغات ہوں گے، ہریالی ہوگی، وہاں نہ تو کوئی گاڑی ہوگی نہ کوئی سڑک، صرف پیدل چلنے والوں کی جگہ ہوگی۔ دوسرے لیول کو سروس لیئر کہا جائے گا، جس میں دکانیں، شاپنگ مال وغیرہ، غرض یہ کہ تمام کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ گاڑیوں کو بھی اسی لیول پر اجازت ہوگی۔ جبکہ تیسرے لیول کی بات کی جائے تو یہ ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ بنائی جائیں گی یہاں پر، یعنی تیز ترین ٹرین جو 170 کلومیٹر والے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں صرف 15 سے 20 منٹ میں پہنچ جائے گی۔ یہ شہر اتنا جدید ہوگا کہ یہاں اڑنے والی گاڑیاں ہوں گی۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش کر کے گراؤنڈ لیول کو سرسبز و شاداب رکھا جائے گا، اور اس صحرا جیسے بنجر علاقے میں ہرے بھرے باغات اور نسل در نسل کے پھول لگائے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے، اتنے بڑے شہر کی بجلی اور پانی کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ چونکہ عرب ایک انتہائی گرم ملک ہے، مگر یہاں ہوا کا دباؤ کافی زیادہ رہتا ہے، اس وجہ سے نیوم کے لیے صحرا میں ہوائی بجلی گھر لگائے جائیں گے، جو آرام سے شہر کی بجلی کی ضرورت کو پورا کر پائیں گے۔ اسی طرح پانی کے لیے نیا میتھڈ پلان کیا گیا ہے۔ گلاس سے بنا بہت بڑا گلوب تیار کیا جائے گا، جسے سمندر کے پانی سے بھرا جائے گا۔ پھر سولر ملر سے گلوب کے اندر جمع پانی کو گرم کر کے ابالا جائے گا، اور اس بھاپ یعنی صاف پانی کو پائپ کے ذریعے نکال کر ایک الگ جگہ پہ سٹور کیا جائے گا۔ اس طرح سے 5 کروڑ لیٹر پانی ہر روز تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات تو ثابت ہے کہ اس شہر کے کسی بھی کام یا کسی بھی چیز میں
آئل فیول استعمال نہیں کیا جائے گا، جس کا مطلب ہے شہزادہ سلمان کے ویژن کے مطابق 2052 کی جگہ 2030 میں ہی یہ شہر آئل کی ڈپینڈنسی سے آزاد ہو جائے گا۔ دوستو بظاہر تو یہ شہر ایک جدید اور پرلطف نظر آ رہا ہے، اور ظاہری طور پر ہمیں اس میں مذہبی پہلو نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم احادیث اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو اس شہر اور قیامت اور دجال کی آمد کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اس خوبصورت ٹیکنالوجی سے بھرپور شہر کا کیا تعلق ہے قیامت کی نشانیوں اور دجال سے؟ تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو کچھ بنیادی پوائنٹس ہیں جو یہ بتاتے ہیں بظاہر سعودیہ عرب کا لگنے والا شہر دراصل اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا، اور ایک اندازے کے مطابق دجال کی جنت ہوگا یہ شہر۔ اس ضمن میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس شہر کی بنیاد سعودی حکام نے اسرائیل سے مل کر رکھی ہے، اور 2017 میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد معاملات طے کرنے کے بعد ہی افتتاح کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 2، اس شہر میں رہنے والوں پر سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، برعکس اس کے مکمل آزادی ہوگی۔ نائٹ کلب، کیسینو، شراب خانے کھلے ہوں گے، اور کسی قسم کی مذہبی پابندی لاگو نہیں ہوگی، یعنی اس شہر میں کسی قسم کا بھی اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ دوستو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس شہر میں دنیا کی بلند ترین عمارتیں بنائی جائیں گی، جو کہ بذات خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے مصنوعی بارشیں برسائی جائیں گی، جس سے صحرا میں سبزہ اگے گا اور وہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، اور باغات اگائے جائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے کہ قرب قیامت عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں جینیٹک انجینئرنگ پر بھی کام کیا جائے گا، اور پیدائش سے موت تک کے نئے طریقے کو تشکیل دیا جائے گا۔ جینز میں کچھ ایسی تبدیلی کی جائے گی جس سے انسان کو دماغی اور جسمانی طور پر مزید طاقتور کیا جا سکے، اور ممکنہ طور پر مرنے کے بعد زندہ کرنے پر بھی کام کیا جائے گا، جو کہ آپ جانتے ہیں دجال کی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے۔ دوستو ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے جو اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ یہاں بیک ڈور پر اسرائیل کا ہی کنٹرول ہوگا۔ یہاں 5 اسٹار اور 6 اسٹار ریسٹورنٹ بنائے جا رہے ہیں، اور کچھ خاص بلڈنگز جو بالخصوص اسرائیل کے لیے تجارت کا مرکز ہوں گی، اور یہودی اسے تجارت کا مرکز بنائیں گے۔ اسرائیل اسی شہر سے ٹریڈ کو سینٹرلائز کر کے نہ صرف دنیا کی اکانومی کنٹرول کرے گا بلکہ سعودیہ کی اکانومی میں بھی انٹرفیئر کرے گا۔ مزید یہ کہ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہودیوں کا سعودی عرب کے اور شہروں میں بھی آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ اس طرح سعودیہ کے مختلف شہروں میں یہودی دخل انداز ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہودی سعودیہ کے بہت سے علاقوں کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ صہیونیوں کا اصل ایجنڈا ہے، جسے دجال کی آمد سے پہلے انہیں پورا کرنا ہے۔ گریٹر اسرائیل یعنی اپنی سلطنت کو اتنا پھیلانا جتنی حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام اور فلسطین شامل تھے۔ لہٰذا ایسا شہر تیار کروایا جا رہا ہے جسے وہ تجارت کا مرکز بنا کر عرب ممالک میں داخل ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ ان کی جڑیں کھوکھلی کر کے مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اس شہر میں اسرائیل کا تجارتی مرکز بننا اور اس شہر میں کسی بھی سعودی قانون کا لاگو نہ ہونا، یہ بات ثابت کرتا ہے کہ بظاہر سعودیہ کا نظر آنے والا یہ شہر جو انتہائی جدید ہوگا دراصل اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہودی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، وہ 5 ممالک پر مشتمل ہوگا۔ مصر، اردن، شام، عراق اور سعودی عرب کے بہت سے علاقے اس میں شامل ہیں۔ حالات کو دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہ اسرائیل معاشی کنٹرول حاصل کر کے اس جنگ کی ابتدا کر دے گا جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا، تمام یہود و نصارہ 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو ناٹو میں یورپین کنٹریز کی تیزی سے ہوتی شمولیت ظاہر کرتی ہے کہ وہ لشکر ناٹو ہی ہوگا۔
دوستو یہودیوں کی کتب میں بھی اس جنگ کا ذکر ہے جسے جنگ ہرمجدون یا آرمیگڈون کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، دوسری طرف اگر ہم ناٹو ممالک پر نظر ڈالیں تو میجورٹی یہودی اور عیسائی ممالک کی ہی نظر آتی ہے۔ صہیونیوں کے مطابق اس جنگ کے بعد وہ کامیاب ہو کر گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اس کے بعد ان کا مسیحا آئے گا، جس کے بعد وہ پوری دنیا کی پاور کو سینٹرلائز کر کے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ دوستو، یہ بات واضح رہے کہ نئے بننے والے دی لائن سٹی یا نیوم شہر میں ہر وہ بات ہے جو انسانی تخیل میں تصور کرتا ہے، یعنی ایک مصنوعی دنیاوی جنت، جس میں یقیناً دجال بعد میں ان لوگوں کو بھیجے گا جو اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ بہرکیف دوستو، اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو واقعی پسند آئی ہے تو لائک کر کے دوستوں کو شیئر کر دیں۔ نئی ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔